السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی اپنی طرز کی بہت ہی انوکھی کہانی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں کہانی شروع کروں، آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل سچی کہانیوں کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجیے۔ اس سے میری کہانی کو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا۔ اور ہاں، آپ کس ملک یا شہر سے میری آواز سن رہے ہیں مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ای میل ایڈریس میں اپنی اسکرین پر دے رہی ہوں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی نہال نامی ایک خوبرو نوجوان کی ہے جو ایک بڑے ہی پوش علاقے میں رہا کرتا تھا۔ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا اپنا بزنس تھا، بڑا گھر، بہت سارے نوکر۔ غرض کہ اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی سوائے ماں باپ کے۔ اس کے والدین اس کے بچپن میں ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، صرف ایک چچا تھا جنہوں نے اسے والدین کے مرنے کے بعد پالا پوسا تھا۔ اسلم صاحب۔ چچا کی کوئی اولاد نہ تھی اور ان کی بیوی بھی 2 برس قبل انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی۔ انہوں نے نہال کو بالکل اپنی اولاد کی طرح پالا تھا، اس کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہال بہت بگڑ سا گیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ بہت بدتمیز یا بدلحاظ تھا، بس پیسے کی فراوانی نے اور بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بہت ضدی سا ہو گیا تھا۔ رات بھر گھر سے باہر رہنا، دوستوں کے ساتھ جوا کھیلنا، شراب پینا، غرض ہر قسم کی برائی اس میں موجود تھی۔ اسلم صاحب اسے بہت سمجھایا کرتے تھے مگر اس کے کان پر جوں نہیں رینگتی تھی۔ وقت گزر رہا تھا اور ایک دن اسلم صاحب بھی نہال کو تنہا چھوڑ کر دوسری دنیا میں سدھار گئے۔ اب دنیا میں نہال کا کوئی سہارا نہیں بچا تھا۔ اس کا گھر میں بھی دل نہیں لگتا تھا، اسی لیے وہ زیادہ تر وقت اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گزارتا تھا جو کہ محض اس کے پیسے سے عیاشی کرتے تھے اور اسی لیے اس کے ساتھ تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک دن نہال کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے اس کی پوری زندگی ہی پلٹ کر رکھ دی۔ وہ ایک بہت ہی گہری اندھیری رات تھی جب نہال اپنی بڑی سی گاڑی میں سینما میں فلم دیکھنے کے بعد اپنے گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ رات کا 1:30 بج رہا تھا لیکن اس کے لیے کوئی نئی بات نہ تھی۔ وہ اکثر رات 4 بجے تک اپنے دوستوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ آسمان پر سیاہ رنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے کچھ ہی لمحوں میں بس بارش شروع ہو جائے گی۔ نہال بارش شروع ہونے سے قبل گھر پہنچنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ گاڑی میں ہلکا ہلکا سا میوزک بج رہا تھا اور نہال اپنے خیالوں میں محو ڈرائیو کر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر سڑک کنارے کھڑے ایک وجود پر پڑی جو کہ سیاہ چادر میں ملبوس تھی۔ پہلے تو اس نے غور نہ کیا لیکن پھر اس خیال کے تحت کہ شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو، اس نے گاڑی اس کے پاس جا کر روک دی۔ کیا آپ کو کہیں جانا ہے؟ سامنے والے نے کوئی جواب نہ دیا۔ رات کافی گہری تھی، اسی لیے اسے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا کہ آیا یہ سچ میں کوئی عورت ہی ہے یا کوئی مرد عورت کے طرح چادر لپیٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ اچانک اس کی نظر اس کی کلائی پر پڑی جہاں اسے سرخ رنگ کی چوڑی نظر آئی، جس سے اسے معلوم ہوا کہ یہ کوئی لڑکی تھی۔ لڑکی نے پوری طرح اپنے آپ کو چھپا رکھا تھا، سیاہ چادر سے نقاب بھی کچھ اس طرح کر رکھا تھا کہ اس کی آنکھیں بھی بمشکل نظر آ رہی تھیں۔ اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو پلیز آپ گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، رات کافی ہو چکی ہے اور بارش بھی ہونے والی ہے۔ اس وقت کوئی ٹیکسی وغیرہ کا ملنا بہت ہی مشکل ہے، نہال نے وضاحت پیش کی۔ وہ لڑکی شاید اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑی رہی، کچھ سوچتی رہی، پھر کسی خیال کے تحت وہ اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کچھ ہی دیر میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ پورے راستے ان دونوں کے بیچ میں کوئی ایک بات بھی نہ ہوئی۔ لڑکی کچھ نہ بولی اور نہ ہی نہال نے کچھ پوچھنا ضروری سمجھا۔ کچھ آگے جا کر ایک اندھیری گلی کے سامنے پہنچ کر لڑکی نے گاڑی رکنے کو کہا۔ نہال کی گاڑی رک گئی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتری اور نہال کا شکریہ ادا کیا۔ نہال نے آج تک اس قدر خوبصورت آواز نہیں سنی تھی۔ لڑکی کی میٹھی آواز اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی۔ اسی لمحے تیز ہوا کا جھونکا آیا اور لڑکی کا نقاب تھوڑا سا ہٹ گیا۔ اس کے بھورے بال اس کے چہرے پر آ گئے اور وہ فوراً اپنا نقاب درست کرنے لگی۔ نہال نے جو اس کی ایک جھلک دیکھی تو گویا
اس کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ اس کی خوبصورت جھیل جیسی آنکھوں میں گم ہو گیا تھا کہ ایک دم زور سے بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی۔ وہ لڑکی تیز تیز قدم اٹھاتی اس اندھیری گلی کی تاریکیوں میں غائب ہو گئی۔ نہال بھی اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر اس نے ہاتھ منہ دھویا اور سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند اسے کہاں آنے والی تھی۔ وہ ابھی بھی اس دوشیزہ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہ تھی، اس کی تو بے تحاشا لڑکیوں سے دوستیاں تھیں۔ ان کے ساتھ گھومنا پھرنا انجوائے کرنا اس کا معمول تھا، لیکن ان میں سے آج تک کسی لڑکی نے اس کو اتنا مدہوش نہیں کیا تھا جتنا اس حسن کی ملکہ کو دیکھ کر وہ ہو گیا تھا۔ ان دوشیزاؤں کے خیالوں میں نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ وہ صبح اٹھا تو رات والا واقعہ اس کے ذہن سے نکل چکا تھا۔ اس نے نہا دھو کر کپڑے بدلے، ناشتہ کیا اور آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ آفس میں کچھ ضروری فائلز کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا کہ اس کے فون پر قیام اس کے دوست کی کال آتی دکھائی دی۔ اس نے فون اٹھایا۔ کیا حل ہے جانی؟ رات کا کیا پلان ہے؟ یار جو تم لوگ بولو وہی پلان رکھ لیتے ہیں، نہال نے خوش دلی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے یار، تو پھر ملتے ہیں رات میں اسی جگہ پر۔ نہال نے اس کی بات پر مسکراہٹ ظاہر کی، لیکن اس وقت ہی اس کے اسسٹنٹ اندر آئی۔ نہال نے فون بند کیا اور آفس کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ رات کو وہ سارے دوست جوئے خانے میں موجود تھے کہ اچانک قیام سے پوچھا، یار کتنی بچیاں ہیں تیرے پاس؟ قیام نے قہقہ لگایا اور بولا، یار اپنے پاس تو پوری 12 بچیاں ہیں۔ تو سب زور سے ہنسے اور نہال، تیرے پاس؟ میرے پاس کیا؟ نہال نے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ یار میں عشق، محبت، پیار ان سب کی باتیں کر رہا ہوں۔ کیا کبھی تجھے عشق نہیں ہوا؟ عشق کے لفظ پر نہال کو وہ لڑکی یاد آ گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے دوست بھی حیرانی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ یار سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، میں اب چلتا ہوں۔ نہال یہ کہتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے اور اسے اس کے دوست پریشانی سے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ وہ آج پھر اسی راستے سے گزر رہا تھا جہاں اس کو 2 دن پہلے وہ لڑکی دکھائی دی تھی، لیکن آج سڑک خالی تھی۔ لڑکی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ یہ تو نہال کا معمول تھا کہ وہ ہر روز اسی راستے سے گزرتا تھا تاکہ وہ اس لڑکی کی ایک جھلک دوبارہ دیکھ سکے، لیکن اس کو ہمیشہ ہی مایوسی ہوتی تھی۔ وہ لڑکی نظر نہیں آئی۔ وہ بہت اداس اور بے چین رہنے لگا تھا۔ اس کے عیاش دوست بھی اسے اس حال میں دیکھ کر پریشان تھے کیونکہ ان کا خرچہ پانی بھی بند ہو چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ اسے نظر آ گئی۔ وہ اسے دیکھ کر ایسے خوش ہوا جیسے اسے برسوں کے بعد کوئی ملا ہو۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ کیا میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ نہال نے ہکلاتے ہوئے پوچھا تو وہ چپ چاپ آ کر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ دیر میں گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ آپ کا نام کیا ہے؟ نہال نے اس لڑکی سے پوچھا۔ میرا نام سینا، لڑکی نے چھوٹا سا جواب دیا۔ نہال ابھی اور کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس گلی کے سامنے اسے گاڑی روکنی پڑی۔ وہ اتری اور چلی گئی۔ اب کی بار نہال نے اپنے آپ کو کوسا کہ اسے گاڑی اتنی تیز نہیں چلانی چاہیے تھی۔ خیر وہ جان گیا تھا کہ اس لڑکی سے محبت کر بیٹھا ہے اور اب وہ مزید انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کل اس سے ملے گا اور اسے اپنا حال سنا دے گا۔ صبح ہوئی تو وہ اسی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا جہاں وہ اسے ملتی تھی۔ وہ بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ یہاں کہاں رہتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسے سامنے سے آتی ہوئی نظر آئی۔ وہ نہال کو دیکھ کر کچھ دیر کے لیے رک گئی اور پھر آگے بڑھی۔ سنیے، نہال نے اسے پیچھے سے آواز دی تو وہ پیچھے مڑی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو پاس والے ہوٹل میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ نہال نے تمہید باندھی تو وہ کچھ نہ بولی اور چپ چاپ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ آج بھی اس سیاہ چادر میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھی۔ نہال نے آج سے پہلے اتنی حسین لڑکی کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں گم رہنا چاہتا تھا۔ جب اس کی آواز آئی، فرمائیے جی، وہ نہال کو اپنا حال دل سناتے ہوئے تھوڑی جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اذان کی آواز آئی اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اب میں چلتی ہوں۔ نہال حیرانی سے کھڑا ہوا اور بولا، دیکھیے میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ نماز سے بھی ضروری بات؟ لڑکی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو نہال بہت شرمندہ ہوا۔ خیر فرمائیے۔
لڑکی نے اسے بولنے کی اجازت دی۔ وہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہال نے جلدی سے تمام باتیں کہہ دی۔ وہ لڑکی پہلے تو غصے سے کچھ دیر کے لیے اسے دیکھتی رہی اور پھر تیز تیز قدم بڑھاتی اس ہوٹل سے باہر چل دی۔ اس کے پیچھے آیا۔ دیکھیے، آپ میری بات کا جواب تو دیتی جائیں، نہال نے منت کے انداز میں کہا۔ وہ رکی اور بولی، آپ جانتے ہیں کیا میرے بارے میں بس 2-3 ملاقاتیں ہی آپ سے کی ہیں اور آپ کو مجھ سے عشق بھی ہو گیا۔ چلو مان لیا کہ واقعی محبت کرتے ہیں مجھ سے، تو محبت تو قربانی مانگتی ہے، کیا آپ قربانی دینے کو تیار ہیں؟ لڑکی نے سوال کیا۔ نہال تیزی سے بولا، ہاں ہاں، جو قربانی آپ کہیں گی میں دینے کو تیار ہوں۔ تو پھر اپنے دوستوں کو چھوڑ دو، شراب نوشی چھوڑ دو، اپنی تمام بری عادتوں کو بدل دو، آج کے بعد ایک نماز بھی مت چھوڑنا۔ نہال نہیں جانتا تھا کہ اسے اس کے بارے میں اتنا کچھ کیسے پتا چلا، لیکن وہ بہت شرمندہ تھا اور بولا، ٹھیک ہے، میں یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اور ایک آخری چیز، مجھے بھول جاؤ اور کبھی آئندہ میرے انتظار میں نہ رہنا، میں آئندہ کبھی تمہیں نظر نہیں آؤں گی۔ وہ اپنی بات ختم کر چکی تھی۔ نہال کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا تو تیز تیز قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ نہال اس کے پیچھے نہ گیا کیونکہ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ گھر آ گیا۔ وہ بہت اداس تھا، پریشانی میں چکر کاٹتے کاٹتے اس کو کافی وقت گزر چکا تھا۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک وہ رک گیا اور گاڑی کی چابیاں اٹھا کر باہر کی جانب چل پڑا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اس لڑکی کے گھر جائے گا اور جا کر اس کے گھر والوں سے اس کا ہاتھ مانگے گا، اور اسے یقینی طور پر اپنی بیٹی دینے کو تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس وہ تمام چیزیں تھیں جو کوئی بھی والدین اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کامیابی ہی اس کا مقدر ہوگی۔ اس نے گاڑی اس کی گلی کے سامنے روک دی اور گاڑی سے نیچے اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے گھر وہ کبھی نہ گیا تھا، تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا۔ گلی بہت اندھیری تھی، وہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ جیسے جیسے گلی میں داخل ہو رہا تھا اسے احساس ہوا کہ وہ گلی کسی بھی قسم کے مکان سے آ رہی تھی۔ وہاں کوئی مکان نہ تھا۔ وہ چلتا گیا اس امید کے ساتھ کہ شاید گلی کے آخر میں وہ لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ کسی چھوٹے سے گھر میں رہتی ہو۔ وہ چلتا رہا، گلی کافی طویل تھی۔ پھر ایک جگہ جا کر وہ رک گیا۔ سامنے ایک دیوار تھی اور گلی ختم ہو چکی تھی۔ وہ ورطۂ حیرت میں ڈوب گیا۔ وہ گلی سے باہر آ گیا اور آتے جاتے کچھ لوگوں سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ گلی تو ہمیشہ سے جنات کا مسکن ہے۔ وہاں کبھی کوئی انسان نہیں رہا، اسی لیے وہ گلی ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہے۔ وہ چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جس لڑکی سے وہ محبت کر بیٹھا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھی، بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ اس نے نماز پڑھی اور اللہ سے سکون کے لیے دعا مانگی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے آخری بار نماز کب پڑھی تھی، لیکن اس نے اب نماز کو معمول بنا لیا تھا اور تمام آوارہ دوستوں اور بری عادتوں کو بھی خیر آباد کہہ چکا تھا۔ وہ اب ایک مکمل نیک انسان بن چکا تھا۔ وہ کبھی دوبارہ اس گلی میں نہیں گیا اور نہ ہی کبھی وہ اس لڑکی کو بھولا تھا۔ وہ اسے کبھی نظر نہیں آئی۔ پھر ایک دن اچانک جب وہ یوں ہی اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، قرآن پڑھ کر اس نے رکھا اور اس لڑکی کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ اسے تنہا رہتے ہوئے 2 سال مزید ہو گئے تھے کہ اچانک وہ لڑکی اس کے کمرے میں نمودار ہوئی۔ پہلے تو نہال خوفزدہ ہو گیا، لیکن پھر اس لڑکی کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی مسکرائی اور اس نے اس کے قریب بیٹھ کر کہا، میں تم سے بہت خوش ہوں، تم نے واقعی مجھ سے محبت کا حق ادا کر دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم بھی ان آوارہ لڑکوں کی طرح ہو جو 2-4 دن تو محبوبہ سے کیا ہوا وعدہ نبھاتے ہیں اور بعد میں محبوبہ کو ہی فارغ کر دیتے ہیں، لیکن تم جانتے تھے کہ میں انسانوں میں سے نہیں ہوں، پھر بھی تم نے اپنا وعدہ نبھایا۔ تم یہ بھی جانتے تھے کہ شاید میری تم سے ملاقات پھر کبھی نہ ہو، لیکن پھر بھی تم نے میری باتوں پر عمل کیا۔ تم یہ بھی جانتے تھے کہ تم جس سے محبت کر بیٹھے ہو وہ انسان نہیں اور وہ تمہیں کبھی نہیں مل سکتی، لیکن پھر بھی تم میرے کہنے پر عمل کرتے رہے۔ یقین مانو، مجھے تم سے پہلے محبت نہیں تھی، لیکن اب لگتا ہے کہ جیسے مجھے بھی تم سے عشق ہو گیا ہے۔
آج میں تمہیں اپنا مکمل وجود دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کالی چادر اتاری۔ وہ انتہائی خوبصورت جننی تھی۔ اس نے کہا، دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، لیکن یہ ہماری اپنی اپنی حدود ہیں جو کہ خدا نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں۔ میں ایک آدم ذات کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میں ایک ناری وجود ہوں، آگ سے بنی ہوں، اور مجھے میرے علاقے میں واپس جانا ہے۔ مجھے میرے لوگوں میں ہی رہنا ہے، ان کے اصولوں پر عمل کر کے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور زندگی بھر کرتی رہوں گی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ایک دم نہال بولا، لیکن میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا۔ تم فکر مت کرو، بہت جلد تمہاری زندگی میں ایک خوبصورت لڑکی آئے گی جو تمہارے ساتھ ایک حسین زندگی گزارے گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم بھی اس کو خوش رکھو گے۔ آج میں تم سے آخری بار ملنے آئی ہوں، تمہارا آخری دیدار کرنے، کیونکہ عشق تو ہو جاتا ہے نا۔ وہ نہیں دیکھتا انسان، جنات، امیر، غریب، ذات پات کیا کریں، لیکن ہمیں اپنی اپنی حدود میں رہنا چاہیے۔ ہم اللہ کے قانون کو توڑ کر کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ تم اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارو گے تو کبھی خطا نہیں کھاؤ گے۔ ہاں، مجھے یہ ضرور یقین ہے کہ میں تمہارے دل کے کسی کونے میں ہمیشہ رہوں گی، جیسے تم میرے دل کے پناہ خانوں میں ہمیشہ رہو گے۔ جب جب آنکھیں بند کرو گے میں تمہیں نظر آؤں گی، جیسے تم مجھے نظر آؤ گے۔ امید کرتی ہوں کہ میری باتیں تمہیں یاد رہیں گی۔ نیکی کے راستے کو کبھی مت چھوڑنا، کیونکہ خدا سے زیادہ اپنی مخلوقات سے اور کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ چلو، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر وہ اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ ایک آنسو نہال کی آنکھوں سے ٹپکا جو اس نے صاف کر دیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے آفس میں ایک لڑکی نے جاب کے لیے اپلائی کیا۔ اس نے اس کو جاب پر رکھ لیا۔ اس لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، نرم و نازک سی، گورا رنگ، ستواں ناک، بڑی بڑی آنکھیں، اور انتہائی شرمیلی سی، لیکن انتہائی کانفیڈنٹ۔ وہ اپنا کام کرنا جانتی تھی، لیکن مردوں سے ذرا کتراتی تھی، اور یہ چیز نہال نے نوٹ کی تھی۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی اور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اور اپنے ماں باپ کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ نوکری کرنا اس کا شوق نہیں، اس کی مجبوری تھی۔ نہال نے جب اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تو اس کے بعد اس کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگ لیا۔ اس کے والدین حیران تھے کہ اتنا بڑا بزنس مین اور غریب کے گھر میں رشتہ۔ تو نہال نے ان کو ساری کہانی کہہ سنائی کہ کس طرح سے وہ ایک بھولا بھٹکا شراب نوشی میں مبتلا نوجوان تھا، اور کس طرح سے ایک لڑکی جو کہ انسانی وجود نہیں رکھتی تھی اس کی زندگی میں آئی اور اسے بدل کر رکھ دیا، اور اب وہ ایک انسانی لڑکی کے ساتھ باقاعدہ شادی کے بندھن میں بندھنا چاہتا ہے تاکہ اپنی باقاعدہ زندگی کا آغاز کر سکے۔ وہ اب تنہا رہ رہ کر تھک چکا تھا۔ اس کے والدین نے سب سچ جان کر اپنی بیٹی بخوشی نہال کے حوالے کر دی۔ سادگی سے نکاح ہوا اور اب عائشہ اس کی شریک حیات بن چکی تھی، جو کہ اس کا بہت ہی خیال رکھتی تھی۔ نہال اکثر اس جننی کا ذکر عائشہ سے کیا کرتا تھا، اور عائشہ کو اس سے ذرا بھی جلن محسوس نہیں ہوتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ ایک ایسی مخلوق آپ کی زندگی میں آئی جس نے آپ کو غلط راہ سے سیدھی راہ پر ڈال دیا، اور آپ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ مجھے فخر ہے کہ آپ نے اس سے جو وعدہ کیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نہ جانے آپ کو کبھی ملے گی بھی یا نہیں، وہ نبھایا اور ابھی تک نبھا رہے ہیں۔ اور اس طرح نہال اور عائشہ ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگے۔